حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ہر روز ایک بکری ذبح کرتے، اس کے گوشت کا ایک حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے اور باقی گھر والوں کے ساتھ تناول فرماتے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کے بندوں کے لیے نرمی اور شفقت سے بھرا رہتا تھا۔ ایک رات جب ہوا خاموش تھی اور نیند ہر دروازے پر دستک دے رہی تھی، ایک مسکین مسافر جو مومن اور اللہ کا خاص بندہ تھا، تھکا ہارا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دروازے پر آیا۔ اس نے آہستہ سے صدا دی، اے اہل خیر، اللہ کے نام پر ایک لقمہ کھانا دے دو، میں بھوکا ہوں۔ لیکن اس رات گھر والوں نے اس کی آواز نہ سنی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، پکار لگاتا رہا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ گیا اور بھوکا ہی سو گیا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب پر وحی نازل فرمائی، اے یعقوب، میرے بندے نے تیرے دروازے سے بھوکا لوٹ کر رات گزاری، اب تیرا امتحان قریب ہے۔ حضرت یعقوب حیران اور غمگین ہو گئے۔ انہوں نے عاجزی سے عرض کیا، یا اللہ، اگر میں نے کوئی کوتاہی کی تو معاف فرما، میں تو تیرے بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا، اے یعقوب، تو بے قصور ہے، مگر تجھے اپنے اہل خانہ کو پہلے ہی ہدایت کرنی چاہیے تھی کہ کوئی سائل دروازے سے خالی نہ لوٹے۔ اسی رات حضرت یوسف علیہ السلام، جو اس وقت ایک ننھے بچے تھے، ایک عجیب خواب دیکھتے ہیں۔ صبح وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور مسکراتے ہوئے بولے، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے خواب سنا تو چہرہ متغیر ہو گیا۔ انہیں اللہ کی وہی یاد آئی جو رات نازل ہوئی تھی۔ دل میں جان لیا کہ آزمائش قریب ہے۔ نرمی سے یوسف سے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب کی اولاد زیادہ تھی، مختلف ازواج سے کئی بیٹے تھے، اور ان میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف اور بنیامین علیہ السلام تھے۔ یعقوب کو ان دونوں سے خاص محبت تھی، خاص طور پر یوسف سے، کیونکہ ان کی معصومیت اور نورانی چہرے میں نبوت کی جھلک تھی۔ یہ بات ان کے بڑے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی چنگاری بن گئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پھر بھی باپ کا دل ان دونوں پر ہے۔ ایک نے کہا، چلو یوسف کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ باپ کی محبت ہماری ہو جائے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، قتل نہ کرو، یہ ظلم ہے، اسے صرف کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا تو اسے نکال لے گا۔ اور تیسرا بولا، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور اگلے دن باپ کے پاس آئے۔ چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگے، ابا جان، آج یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم جنگل جائیں گے، کھیلیں گے، دوڑ لگائیں گے، وہ خوش ہو جائے گا، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم کھیل میں مصروف ہو۔ وہ ہنسنے لگے، ابا جان، ہم اتنے لوگ ہیں، بھلا بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ آخر کار یعقوب دل کے بوجھ کے ساتھ راضی ہو گئے۔ انہوں نے بیٹے کو دعا دی، ماتھا چوما اور روانہ کر دیا۔ وہ یوسف کو لے کر جنگل پہنچے، کھیل کا بہانہ کیا اور پھر آپس میں فیصلہ کر لیا کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک نے کہا، قتل نہ کرو، یہ ظلم ہے، اسے صرف کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا تو اسے نکال لے گا۔ یوں انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف نیچے جاتے ہوئے بولے، میرے والد کو میرا سلام کہنا یوسف انہیں یاد کر رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر بھی ان کے دل نہ پگھلے۔ وہ شام تک وہیں رکے تاکہ یقین ہو جائے کہ یوسف زندہ نہیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ گھر لوٹے، کپڑوں پر جھوٹا خون لگا کر روتے ہوئے بولے، ابا جان، ہم دوڑ لگانے گئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ گیا اور اس سے کھا گیا۔
حضرت یعقوب نے ان کی طرف دیکھا، دل کانپ اٹھا مگر چہرے پر صبر تھا۔ فرمایا، تمہارا دل خود تمہارے لیے بات بنا لایا ہے، پس صبر ہی بہتر ہے۔ ادھر قافلہ آیا، انہوں نے پانی نکالنے کو ڈول ڈالا۔ جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت بچہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ قافلے والے حیران ہوئے، بولے یہ تو کوئی قیمتی متاع ہے۔ یوسف کے بھائی دوڑے آئے اور بولے یہ ہمارا غلام ہے، کر بھاگ گیا تھا، اب تم نے پکڑ لیا۔ قافلے والوں نے چند سکے دے کر حضرت یوسف کو خرید لیا۔ یوسف مصر پہنچے تو بادشاہ نے انہیں خریدا اور بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ وقت گزرا، یوسف جوان ہوئے، چہرہ چاند کی طرح روشن، کردار پاکیزہ، زبان نرم اور آنکھوں میں حیا۔ زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی، اس نے دل میں طوفان چھپا رکھا تھا۔ ایک دن موقع پا کر سب دروازے بند کر دیے، خوشبوئیں جلائیں، نرم آواز میں بولیں، یوسف میں تمہیں چاہتی ہوں۔ یوسف گھبرا گئے، فوراً بولے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا رب احسان کرنے والا ہے، میں اس کی نعمت کا ناشکرہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ دوڑ پڑے۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا، کرتا پھٹ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، بادشاہ داخل ہوا۔ This madness at once. زلیخا نے فوراً فریب سے کہا، یہی تھا جس نے مجھ پر بری نیت کی۔ یوسف نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، یہی تھی جس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ پھر ایک بچے نے گواہی دی، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر پیچھے سے تو عورت جھوٹی ہے۔ جب کرتا پیچھے سے دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ حق ظاہر ہو گیا، یوسف بے گناہ ثابت ہوئے۔ جب زلیخا اور یوسف کا واقعہ دربار تک پھیلا تو شہر کی عورتوں میں چہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ کہنے لگے، دیکھو بادشاہ کی بیوی اپنے غلام کے عشق میں گرفتار ہے۔ یہ بات زلیخا کے غرور کو چبھی۔ اس نے سوچا کہ میں ان سب کو خود دکھاتی ہوں کہ یوسف کا حسن کیا ہے۔ چنانچہ اس نے شہر کی چند عورتوں کو اپنے محل میں دعوت دی، خوبصورت مجلس سجائی، پھل رکھوائے اور ہاتھوں میں چاقو دیے۔ جب سب ہنس بول رہی تھیں، زلیخا نے اشارہ کیا، یوسف ذرا اندر آؤ۔ دروازہ کھلا، یوسف داخل ہوئے۔ ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا، آنکھوں میں حیا اور دل میں ایمان۔ عورتوں نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو بے اختیار ہو گئیں، ہاتھوں کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالیں اور حیرت سے پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا نے فخر سے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کے عشق پر تم میرا مذاق اڑاتی تھیں، اب دیکھ لو کیا تم اپنے ہوش میں رہ سکتی ہوں۔ جب شہر بھر میں یہ بات مشہور ہوئی تو بادشاہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قید میں ڈال دیا جائے تاکہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ یوسف نے فرمایا، اے میرے رب، ان عورتوں کے فریب سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں رہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ جیل چلے گئے۔ قید میں بھی یوسف کی عظمت نمایاں تھی۔ وہ قیدیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، انہیں توحید اور صبر کا درس دیتے۔ ایک دن دو قیدی ان کے پاس آئے اور کہا، ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں لیے جا رہا ہوں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ یوسف نے نرمی سے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے یہ جان لو کہ تمہارے رب ایک ہی ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا، اے انگور نچوڑنے والے، تو رہائی پائے گا اور بادشاہ کے دربار میں خدمت کرے گا، اور اے دوسرے، تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے تیرے سر کا گوشت کھائیں گے۔ وقت گزرا، وہی ہوا جو یوسف نے فرمایا تھا۔ پہلا قیدی رہا ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں خدمت کرنے لگا، مگر وہ یوسف کی بات بھول گیا۔ کئی سال گزر گئے، پھر ایک رات بادشاہ عجیب خواب دیکھتا ہے۔ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں، 7 خشک بالیاں۔ بادشاہ نے درباریوں سے تعبیر پوچھی، سب نے کہا یہ تو پریشان خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔
اس وقت وہی سابق قیدی بول اٹھا، مجھے ایک شخص یاد ہے جو قید خانے میں خوابوں کی سچی تعبیر بتایا کرتا تھا، اگر اجازت دیں تو میں اس کے پاس جا کر پوچھاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ وہ یوسف کے پاس گیا اور کہا، اے صدیق، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں انہیں خبر دوں۔ یوسف نے فرمایا، تمہارے ملک میں 7 سال تک خوشحالی رہے گی، زمین خوب پیداوار دے گی، پھر اس کے بعد 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، جو کچھ تم بچاؤ گے وہی تمہارے کام آئے گا، اور پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں بارش ہوگی اور لوگ خوش ہوں گے۔ جب بادشاہ نے تعبیر سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اس شخص کو فوراً میرے پاس لاؤ۔ لیکن یوسف نے قاصد سے کہا، جا کر بادشاہ سے کہو پہلے ان عورتوں سے پوچھ لے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، میں قید سے بے گناہ نکلنا چاہتا ہوں، الزام کے بوجھ سے نہیں۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، سب نے اقرار کیا، اللہ کی قسم یوسف بے گناہ تھے، قصور ہمارا تھا۔ زلیخا نے بھی سر جھکا کر کہا، میں نے انہیں بہکانے کی کوشش کی مگر وہ پاک دامن نکلے۔ اب بادشاہ نے یوسف کو عزت سے دربار میں بلایا، فرمایا، آج سے تم ہمارے خاص ہو، جو چاہو مانگو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے ملک کے خزانے کا نگران بنا دو، کیونکہ میں امانت دار اور علم والا ہوں۔ بادشاہ راضی ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا وزیر بنا دیا گیا۔ دن گزرتے گئے، وہی قحط کا زمانہ آیا جس کی خبر یوسف علیہ السلام نے دی تھی۔ لوگ دور دراز سے اناج لینے مصر آنے لگے۔ انہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے۔ وہ یوسف کے دربار میں پہنچے مگر اسے پہچانا نہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے کبھی کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کنعان سے آئے ہیں، یعقوب نبی کے بیٹے ہیں، قحط ہے، اناج لینے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ بولے، ہاں، ایک چھوٹا بھائی ہے، باپ اسے بہت چاہتے ہیں، اسی لیے نہیں بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگلی بار اسے ساتھ لانا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور اپنے خادموں سے کہا کہ جو رقم یہ لائے ہیں وہ ان کے سامان میں واپس رکھ دو، تاکہ جب واپس جائیں تو حیران ہوں، شاید جلد ہی پلٹ آئیں۔ جب وہ لوگ واپس پہنچے اور سامان کھولا تو دیکھا کہ مال واپس رکھا ہے۔ وہ خوشی سے بولے، ابا جان دیکھیے مال واپس آ گیا، ہمیں اجازت دیں کہ بنیامین کو ساتھ لی جائیں ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام کا دل لرز گیا، فرمایا، کیا میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا یوسف کے وقت کیا تھا؟ پھر فرمایا، اگر اللہ چاہے تو وہی بہتر محافظ ہے۔ آخر کار جب بیٹوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ ہم بنیامین کو واپس لائیں گے تو یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جب وہ لوگ دوبارہ مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان کر چپکے سے کہا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، جو ظلم تم نے دیکھا غم نہ کرو، اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ بعد میں یوسف نے خفیہ طور پر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا سونے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو اعلان ہوا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ سب کی تلاشی لی گئی اور پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قانون یہی کہتا ہے، جس کے پاس چیز ملے وہی روکا جائے۔ بھائیوں نے روتے ہوئے کہا، ہمارے والد بوڑھے ہیں، بہت غمزدہ رہتے ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں روک لو۔ یوسف علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، ہم ظالم نہیں بنیں گے، جس کے پاس مال ملا وہی رہے گا۔ وہ سب غمگین واپس لوٹے اور یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا۔ یعقوب رونے لگے، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی۔ فرمایا، میں اپنے دکھ اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب وہ تیسری بار مصر پہنچے
تو یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ حیران رہ گئے، بولے، کیا تم یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام مسکرا کر بولے، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب نادم ہو گئے، آنسو بہاتے ہوئے کہا، یوسف ہمارے گناہ معاف کر دو، ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور فرمایا، یہ میرے والد کو دے دو، جب وہ اسے اپنی آنکھوں سے لگائیں گے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ بیٹے واپس گئے اور جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو چہرے پر رکھا، آنکھیں روشن ہو گئیں، اللہ نے صبر کا صلہ دیا۔ پھر حضرت یعقوب اپنے سارے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے ملے، دونوں باپ بیٹا گلے لگ کر رونے لگے۔ یوسف نے والد کو تخت پر بٹھایا اور سب بھائی سجدے میں گر پڑے، وہی منظر جو بچپن کے خواب میں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے رب کا وعدہ پورا ہوا، اس نے مجھے قید سے نکالا، آپ کو صحراؤں سے لایا، بے شک میرا رب جو چاہے تدبیر کرتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یوسف کی پاک دامنی اور اللہ کی تدبیر، یہی اس کہانی کا پیغام ہے۔ صبر کرو، اللہ ہر غم کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔